بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ لوگ بیماری کے خوف سے غذا پہلے چھوڑ دیتے ہیں، مگر عذاب الہی کے خوف سے گناہ کبھی نہیں چھوڑتے۔ اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ آپ اپنی صفت پر راضی رہیں۔ چڑیا کبوتر نہیں بن سکتی، کبوتر کوا نہیں بن سکتا۔ سب کا اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے، جو تم وہی بنو گے۔ اگر تتلی کو پکڑنے کی تمنا ہو جائے تو انسان اسے پکڑنے کے لیے اپنے قافلے سے بچھڑ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر اللہ پاک کی تمنا ہو جائے تو ہر خیال ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری آنکھیں نہیں بلکہ دوسروں کی آنکھیں ہیں جو ہمیں برباد کرتی ہے۔ اگر سوائے میرے تمام دنیا کے لوگ اندھے ہوں تو میں کبھی عمدہ لباس اور خوش نما سامان کی پرواہ نہ کرتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، علی کی محبت ایمان اور علی سے بغض کفر ہے۔ نمبر 2، علی رضی اللہ عنہ مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ نمبر 3، علی روشن چہروں والوں کے امام ہے۔ نمبر 4، میرے بعد علی ہر مومن کی ولی ہے۔ جو شخص کسی کو خوش رکھنے کے لیے ایک سانس بھی لے لے تو اس کی عبادت نماز اور روزے سے بہتر ہے۔ ترک لذت میں جو مزہ ہے وہ حاصل لذت میں کہاں۔ اذان کی آواز پر ایک بھی دکان بند نہیں ہوتی، اور ایک گولی کی آواز اور ایک زلزلے کا جھٹکا آنے پر لوگ پوری مارکیٹ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ موت کا خوف ہے، مگر جس کے ہاتھ میں موت ہے اس کا ڈر نہیں۔ جیب بھاری ہو تو دشمن بھی خطائیں معاف کر دیتے ہیں، اور ہاتھ خالی ہو تو سگے بھائی بہن بھی سلام نہیں کرتے۔ تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی ساری مخلوق میں سے مجھے نہیں بھولتا، اور میرا تو ایک ہی اللہ ہے، میں اسے بھول جاتا ہوں۔ زندگی ایک ایسی درس گاہ ہے جس کے اندر روزانہ کوئی نہ کوئی نیا سبق سیکھنے کو ملتا ہے۔ کچھ لوگوں کی عزت صرف ان کے سر سے بچنے کے لیے کی جاتی ہے۔ خود کو غلط سمجھنے کی تکلیف بھی رب کریم کی جانب سے ملتی ہے، ورنہ لوگ غلط ہوتے ہوئے بھی خود کو صحیح سمجھتے ہیں۔ جس انسان کی امیری اس کے لباس کے اندر ہو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا، اور جس کی امیری اس کے دل کے اندر ہو وہ ہمیشہ غنی رہے گا۔ بے قدرے انسانوں سے اپنے جذبات وغیرہ جوڑ کر بربادی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جو لوگ سوال نہیں اٹھاتے وہ منافق ہے، وہ لوگ جو سوال کر نہیں سکتے وہ احمق ہے، اور جن کے ذہن میں سوال ابھرتا ہے ہی نہیں وہ غلام ہے۔ نفس کا تزکیہ چاہتے ہو تو 3 باتوں کو اپنی عادت بنا لو: نعمت پر شکر، تکلیف پر صبر اور گناہ پر توبہ۔ آپ کی اپنی ذاتی کائنات میں آپ نے اللہ پاک کے لیے جتنا حصہ رکھا ہے اتنا ہی اللہ پاک کی کائنات میں آپ کا حصہ ہے۔ واصف علی واصف۔ اپنے یہ 3 راز گھر والوں سے بھی چھپا کر رکھو: نمبر 1، اپنی اصل آمدنی، نمبر 2، اپنی آمدنی کا ذریعہ، نمبر 3، سفر پر آنے جانے کا وقت اور مقام۔